بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک آمینہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال، نواسا بھی بے مثال۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی۔ اگر میں گھر سے باہر آتی تو بادل کا ایک سایہ میرے ساتھ ہو جاتا اور مجھے بھی نہ لگتی۔ جب میں پانی لینے زمزم کے کنویں پہ جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ تھے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے وہ مجھے جھک کر سلام کرتی ہوں۔ میں بھی بڑی حیران تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور جب میں زمزم کے کنویں پہ پہنچی تو کنویں سے نیچے کا پانی اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں آسانی سے اپنے ہاتھوں میں بالٹی لے کر پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کافی دیر تک کھڑا رکھتی اور کہتی، آمینہ تھوڑی دیر اور رک جاؤ ورنہ تمہارے جاتے ہی پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح میں ان عورتوں سے سنا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر درد، کبھی بخار، کبھی الٹی ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا مجھے کبھی سر درد بھی محسوس نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو عجیب عجیب خواب بھی آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں سو جاتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم سے نور نکل رہا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے بیٹے عبداللہ کی نسل کو چلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر کب بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے تو 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 10 دن پہلے وہ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تو یہودیوں میں یہ دیکھ کر بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا کہ دیکھو وہ لال رنگ کا ستارہ نکل آیا ہے، اس کا مطلب ہے اس آخری نبی کی پیدائش ہونے والی ہے، جا کر پتہ کرو کہ مدینے میں کس کے گھر بچہ پیدا ہونے میں دن باقی ہیں۔ یہودیوں نے معلوم کیا تو وہاں بہت ساری عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی تک کسی کے دن قریب نہ تھے، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ انہوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ یہاں تو کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے ان سے کہا کہ مکے میں جا کر پتہ کرو۔ تو سب یہودی مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ یہاں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو پتہ چلا کہ 5 گھرانے ایسے ہیں جہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، ان کے بیٹے یعنی عبداللہ کی کچھ ماہ پہلے ہی وفات ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس آ کر پہنچے اور کہنے لگے،
ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کر مکہ والوں کے ہاتھ چلی گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند و پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر احمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ نہ جانے شمس و قمر پوجتے ہم، اگر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے سورج کو روک دیا گیا، اور اللہ نے حکم دے دیا سورج کو کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں 26,000 بار جبرائیل امین تشریف لائے ہیں۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے اس بات کی خبر عبد المطلب کو دی۔ حضرت عبد المطلب نے محلے کی ایک دائی شفا بنت اسد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموش ہو کر کہیں بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، اس رات غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے گھر میں موجود نہ تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور رات عبد المطلب اور ان کے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے بھائی کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ صبح سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا، اور وہ کہتی ہیں کہ اب بچے کی پیدائش کا وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 چیزیں بڑی عجیب دیکھی گئیں، جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی ناف بچے کی ناف سے ملی ہوتی ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل جدا تھی، پہلے ہی سے کٹی ہوئی تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ گندگی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گندگی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف شفاف تھے۔ تیسری چیز کہ بچے کا ختنہ دنیا میں آنے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہی ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر دائی شفا حیران ہو کر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد دائی شفا نے بچے کو اٹھا کر ایک سائیڈ پہ زمین پہ لٹایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے زور سے کروٹ بدلی اور پورے زور سے بازوؤں کا سہارا لیتے ہوئے سجدہ میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ سارا کمرہ آپ کی انگلی سے نکلنے والے نور سے روشن ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو بتا دیا
کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ اچانک میرے گھر کے اندر ایک بادل سا آیا اور اس بادل کے اندر میرا بچہ غائب ہو گیا، اور پھر غائب سے آواز آئی، اے جبرائیل، اس بچے کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب پھراؤ، ساری دنیا کو بتاؤ کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے پیچھے چلنے سے کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، اور اس بچے کو سارے نبیوں کی صفات دے دو۔ اس بچے کو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اور ایوب علیہ السلام کا صبر دو، اور داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں ہے۔ صبح ہوئی تو دائی شفا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کی خوشی کی وجہ سے ساری رات جاگنے کی تھکن دور ہو گئی، اور خوشی سے دائی شفا سے کہنے لگے کہ میرے پوتے کو باہر لاؤ تاکہ میں اپنے پوتے کو دیکھ سکوں۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لایا تو عبد المطلب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے اسے خوشخبری سنائی تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اپنی باندی سے کہنے لگا، جا میں تجھے اس خوشی سے آزاد کرتا ہوں۔ عبد المطلب جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے ایک بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جو وجہ کائنات ہے۔ شاید انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج والی رات زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جنہیں غمگین دیکھ کر آسمانوں پہ ہلچل مچ جاتی ہے، جن کی آنکھوں میں آنسو آتے تو کائنات کا رب اللہ تسلیاں دینے جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کو بھیج دیتا۔ حضرت عبد المطلب نے غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والوں نے کہا، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام رکھ دیا ہے، ہم نے تو ایسا نام آج سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے بچے کے ایک دن ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ سلم بڑے ہو کر بہت عظیم انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، چچا جان وہ کیسے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ جب 2 ماہ کے تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحن میں چارپائی پر لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ نہ ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا آسمان پر چاند ہے جو آپ کی انگلیوں کا اشارہ جس طرف جاتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند ناچ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے رونے نہیں دیا کرتا تھا۔ میں چاند کو جدھر بھی اشارہ کرتا تھا چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گھر غربت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو کھلونے بھی خرید کے نہیں دے سکتی تھی، لیکن کائنات کے رب اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلونا بن کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا کر۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے تھے۔ ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ آگ فوراً بجھ گئی۔ اس بادشاہ نے اپنے محل میں 14 لائٹیں اپنے نام کی لگائی ہوئی تھیں، وہ ساری لائٹیں بجھ گئیں اور دڑم سے زمین پر گر گئیں۔ اگلے دن ایک یہودی مکہ میں کچھ سامان بیچنے آیا۔ اس نے آسمان پہ وہ ساری نشانیاں دیکھیں جو آخری نبی کی نشانیاں تھیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں فلاں فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، ایسا بچہ جس کا والد زندہ نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا، مجھے اس کے پاس لے چلو، اس بچے کو دیکھنا ہے۔ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور پلٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو دیکھنے لگا تو اس کی ہائے نکل گئی اور کہنے لگا، آج نبوت نکل گئی ہے، کیونکہ آپ کی کمر پہ نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بس اتنی ہی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔